مزیدار سی ایک کہانی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے خرگوش کا منصوبہ، اور یہ ہمارے ہر دل عزیز رائٹر عرفان حیدر کی تحریر کردہ ہے۔ ارے یار، یہ انسان تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، چڑیا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل درختوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، طوطے نے سر ہلایا۔ اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارا جنگل بھی ختم ہو جائے گا، بھالو ان کے قریب آ کر بولا۔ آہستہ آہستہ وہاں تمام جانور جمع ہوتے جا رہے تھے اور اسی معاملے پر غور و فکر کر رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ انسانوں نے قریبی شہر کے جنگلات کو بھی کاٹ دیا ہے، گلہری پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ مسلسل درختوں کو کاٹ رہے ہیں، زرافے نے اپنی گردن نیچے لا کر کہا۔ کیا وہ کمزرف یہ نہیں جانتے کہ ان کی ایسی سرگرمیوں سے ہمیں کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ ہرن نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ایک طرف وہ پانی آلودہ کر رہے ہیں جس سے ہمارے سمندری دوست پریشان ہیں، وہ ہوا کو زہریلا کر رہے ہیں، اور تو اور اب ہمارے گھروں کو بھی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ زیبرا نے فکر مندی سے کہا۔ ان سب سرگرمیوں کا سب سے زیادہ نقصان انسانوں کو ہی ہو رہا ہے، وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں، پر وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ خرگوش نے اپنا موقف پیش کیا۔ وہ کیسے؟ بندر چونکتے ہوئے بولا۔ وہ اس طرح کے درخت زمین پر آکسیجن فراہم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں، لیکن وہ انہیں کاٹ رہے ہیں۔ درخت درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ وہ انسان زمین کو آلودہ کر رہے ہیں، پر درخت آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ فضا میں زہریلی گیسوں کی شمولیت کی وجہ سے آکسیجن کی مقدار کم ہو رہی ہے، اور درخت کم ہونے کی وجہ سے مزید آکسیجن پیدا نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف انسان پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت پینے کے قابل پانی کی مقدار بہت کم ہے۔ پانی کا آلودہ ہونے سے دیگر جانداروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے مستقبل کو بھی خطرہ ہے۔ خرگوش نے تفصیل سے معلومات دی۔ یہ تو بہت خطرے کی بات ہے، ہمیں انسانوں کو روکنا ہوگا۔ شیر بولا تو باقی جانور بھی اس کی تائید میں بولے۔ ہمیں انسانوں کو روکنا ہوگا۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، خرگوش کچھ دیر کے توقف کے بعد بولا۔ ہم ٹائم مشین سے مستقبل میں سفر کریں گے۔ ہم دنیا کو وہ رخ دکھائیں گے جس میں انسان اپنے ماحول کو ایسے ہی تباہ کرتے رہیں گے تو ہم ان کا انجام ریکارڈ کر کے واپس لائیں گے، جس سے انسانوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ خرگوش کی ترکیب سن کر سب اطمینان سے مسکرانے لگے۔ انسان تیزی سے جنگلات کاٹ رہے تھے، وہ ہر علاقے میں سے سبزے کو مٹا رہے تھے۔ اب انسانوں نے چاند نگر کے جنگل کو کاٹنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس جنگل کے باسی سمجھدار تھے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہ انسانوں کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اس جنگل کے ایک خرگوش جو کہ سائنسدان بھی تھا، اس نے یہ منصوبہ بنایا اور اب وہ اپنے اس شاندار منصوبے پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ سائنسدان خرگوش اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ٹائم مشین پر بیٹھا
وہاں پہنچتے ہی جب انہوں نے پہلا منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ زمین جو سرسبز و شاداب تھی وہ ایک دہکتا تندور بن چکی تھی۔ انسان بری طرح پسپا ہو رہے تھے۔ زمین لاوا اگل رہی تھی۔ انسانوں سمیت تمام جاندار طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد دم توڑتے جا رہے تھے۔ تینوں خرگوشوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ منظر ان کے تصورات سے بھی زیادہ دردناک اور عبرتناک تھا۔ سائنسدان خرگوش نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو کی ریکارڈنگ شروع کی۔ کچھ دیر بعد اس نے ریکارڈنگ بند کی اور ٹائم مشین سے واپس اپنے وقت میں آن پہنچے۔ چاند نگر کے جنگل باسیوں نے وہ ویڈیو انسانوں کے سامنے رکھی۔ وہ سب اسے دیکھتے ہی کانپ اٹھے۔ وہ سب نم آنکھوں سے جانوروں کا شکریہ ادا کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ جانور انہیں نہ سمجھاتے تو یہ اپنی بے وقوفی سے زمین کا مستقبل تباہ کر دیتے۔ وہ انسان جو کچھ دیر پہلے درختوں کو اکھاڑ پھینک رہے تھے اب عزم کر چکے تھے کہ آخری دم تک دھرتی کی حفاظت کریں گے۔ تو بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی درخت لگانے ہیں تاکہ اپنی زمین کو بچا سکیں۔